اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 2 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم علم غیب سے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں توحید فی العلم کا تصور بیان کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک، رب اور مدبر امور کل ہے۔ وہ ذات ہر شے پر قادر مطلق، حی و قیوم، سمیع و بصیر اور علیم و خبیر ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے اور نہ کوئی مثال۔ اس کا کوئی ہم اثر نہیں، وہ لم یزل اور لا یزال ہستی ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ نہ کوئی اس کی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا مطیع و منقاد اور تابع فرمان ہے۔ وہ امر کن سے کائنات کی ہر شے کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ وہی معبود وہ مقصود حقیقی ہے۔ پورا نظام عالم اسی کی بے مثال حکمت اور تدبیر سے چل رہا ہے۔ کائنات ارض و سما کے اندر ہر طرف اسی کی ذات و صفات کے مظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ توحید باری تعالیٰ ایمانیات کے باب میں دین اسلام کی اساس ہے۔ یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جس کے لوازم و خواص کی تفہیم کے بغیر کوئی شخص معتقدات کی شاہراہ پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قرآن مجید نے توحید باری تعالیٰ اور اس کے جمیع لوازم و خواص کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ انتہائی دلنشین، حکیمانہ اور بصیرت آموز انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان میں توحید فی الذات اور توحید فی الصفات لا ينفک اجزاء کے طور پر شامل ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے میں کوئی اس کا ہم اثر نہیں، اسی طرح اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ توحید فی صفات پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہیں، ان کو فقط اسی لیے مانا جائے اور ان صفات و خواص کا اثبات و اختصاص کسی غیر کے لیے نہ کیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ توحید فی العبادہ، توحید فی الدعا اور توحید فی العلم توحید کی مختلف جہتیں ہیں، اور ان میں ہر جہت اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ توحید فی العلم جس علم کا اثبات خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اس کا اللہ کا حق تسلیم کرنا اور کسی غیر اللہ کے لیے اس طرح کے علم کی نفی کا عقیدہ رکھنا توحید فی العلم ہے۔ اس بارے میں قرآن حکیم کا یہ ارشاد ہے، اور غیب کی کنجیاں یعنی وہ راستے جن سے کسی پر غیب آشکار کیا جاتا ہے، اسی کے پاس اس کی قدرت و ملکیت میں ہیں، اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم سورۃ النمل آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوا، آپ فرما دیجئے اللہ کے سوا جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ غیب کی بات نہیں جانتا، اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ شرک فی العلم یہ ہے کہ جس علم کا اثبات خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اس علم کو غیر اللہ کے لیے ثابت کیا جائے یا اس کے لیے ویسے ہی علم کا عقیدہ رکھا جائے، تاہم مخلوق میں سے کسی بندے خدا کو اس کے حسب حال اللہ کی عطا سمجھ کر علم ثابت کیا جانا شرک نہیں۔ مخلوق کے علم
کے لیے علم کا اس بات کسی حقیقت و مجاز کے اجرا کا متقاضی نہیں، کیونکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ اللہ رب العزت کا علم ذاتی اور مخلوق کا علم عطائی ہے۔ اللہ رب العزت کے علم اور مخلوق کے علم میں کوئی نسبت نہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی مخلوق میں سے انبیاء علیہ السلام، اولیاء اکرام، علماء اور مخلوق میں سے جس کو چاہے ہر ایک کے حسب حال درجہ بدرجہ علم کی دولت عطا فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 76 میں، اور ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی علیم ہے، اور اس نے انسان کو بھی علم کی نعمت سے بہرہ یاب کیا ہے، لیکن یہ صفت انسان کو اس کے حسب حال عطا ہوئی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے لیے جس علم غیب کا اس بات ہے وہ مطلع علی الغیب ہونا ہے، اور یہ بات نص قرآنی سے ثابت ہے، جس کا شرح و وسعت کے ساتھ ذکر ہم آئندہ کریں گے۔ علم الہی کی صفات، توحید فی العلم اور شرک فی العلم کے ضمن میں علم الہی کی ان صفات کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا علم محیط بالکل ہے۔ نمبر 2، علم الہی ذاتی ہے، عطائی نہیں۔ علم الہی علم بالقدرہ ہے، یعنی وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ساتھ اسے نفع و نقصان کے بدلنے پر بلا شرکت غیر پوری قدرت حاصل ہے۔ پس وہ علم جو ان تینوں صفات کے ساتھ متصف ہو، اس علم کو اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرنا توحید، اور اللہ کے غیر کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا اور اذن سے علم کا ثابت کرنا شرک نہیں، البتہ اللہ کے غیر کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بالذات علم رکھنے، علم دینے، فیض پہنچانے، ذاتی تصرف سے کسی کو کسی چیز عطا کرنے یا اس کی مشکل دور کرنے پر قادر ہے، شرک ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بندے کا علم، فیض اور تصرف اس کا ذاتی نہیں بلکہ محض عطا الہی ہے، اور بندے کے ہاتھ اور زبان سے جو اذن جاری ہو رہا ہے وہ اذن الہی کے تابع ہے، اور اس میں بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں، تو یہ ہرگز شرک نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی عطا اور اذن کا ذکر موجود ہے۔ متقین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ پر خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس مقام پر رزقناہم کی تفسیر آتیناہم کی ہے، اور رزق سے ہر نفع و رساں شے مراد لی گئی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمان الہی و مما رزقناہم سے مراد آتیناہم، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، اور رزق ہر اس شے کا نام ہے جس سے نفع حاصل کیا جائے، یہاں تک کہ اولاد اور غلام بھی اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ علامہ محمد رشید رضا رزق کا مفہوم بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں، لغت میں رزق سے مراد حصہ اور بخشش ہے، خواہ حصی طور پر ہو یا معنوی طور پر۔ لہذا رزق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ تمام نعمتیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وسائل رزق میں چاہے مال و دولت ہو یا حکومت و سلطنت، صحت و توانائی ہو یا علم و ہنر، آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بندے، جو کچھ تیرے پاس ہے فی الواقع تیرا نہیں بلکہ یہ میرا عطا کردہ ہے، اور تجھے چاہیے کہ اس میں سے محروموں کو فیض یاب کرے۔ تیرے مال میں غریبوں، ناداروں، مفلسوں اور مفلوق الحال لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ تیرا فرض بنتا ہے کہ تو ان کا یہ حصہ ان تک پہنچائے۔ اگر میں نے تجھے علم و ہنر کی دولت عطا کی ہے تو تجھ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ دوسروں کو علم و ہنر سکھا کر اس نعمت کو عام کر دے۔ اگر میں نے تجھے حکومت
وہ تدبر سے نوازا ہے تو تجھے چاہیے کہ اس سے مخلوق الہی کو بھی نفع پہنچائے۔ آیت مذکور میں اللہ تعالیٰ کی عطا کو خاص نہیں بلکہ عام رکھا گیا ہے۔ اس ارشاد ربانی کی روح سے منعم علیہ کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ نعمت سے محروم افراد کو مطمع ہونے کا موقع فراہم کرے کہ اس پر سب کا حق برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور علم و حکمت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 میں، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا۔ علم و حکمت اور حکومت اصلاً سب اللہ کے لیے ہے اور اس میں سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس مضمون پر مشتمل دیگر آیات قرآنی میں سے کچھ آیات ہم یہاں پیش کریں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 180 میں ارشاد ہے، اور ہم نے سب کو حکمت اور علم سے نوازا تھا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو غیر معمولی علم عطا کیا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اور جب وہ اپنے کمال شباب پر پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم یعنی نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا سورۃ القصص آیت نمبر 14 میں، اور جب وہ پورے شباب پر پہنچے اور ذہنی صلاحیتوں سے درست ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 247 میں ارشاد ہے، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں ارشاد ہے، میں ارشاد ہے، اور جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، اور جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہوئی۔ یہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ تھا۔ سورۃ الکہف کا ترجمہ یہ ہے کہ تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی یعنی دینی اسرار و معارف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہیں۔ اس کی رحمت و رافت اور مغفرت و بخشش کی چادر گناہ گاروں پر سایہ فگن ہے۔ اس کی عطا اور بخشش کے دروازے ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، لیکن سب کچھ محبوب الہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے اور صدقے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 20 میں، اور ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ان ہم طالبان دنیا کی بھی اور ان طالبان آخرت کی بھی۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ آپ کے رب کی عطا سے ہے، اور آپ کے رب کی عطا کسی کے لیے ممنوع اور بند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندوں کو سب کچھ عطا فرماتا ہوں۔ اگر آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہو تو اسے اخروی کامیابی عطا فرماتا ہوں، اگر کوئی دنیاوی نعمتوں کا آرزومند ہو تو اسے دنیاوی نعمتوں سے سرفراز کر دیتا ہے۔ لیکن میری عطائیں، نوازشیں اور عنایتیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہیں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ موجود رہے گا، آپ کی امت پر میری عطا اور بخشش کی بارشوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ واضح رہے کہ
آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا خاص نہیں بلکہ عام ہے. اس کی عطا کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے دربار سے کوئی سائل خالی دامن نہیں لوٹتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عطاؤں کے لامحدود خزانے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دے دیے ہیں، اور وہ اپنے بے پناہ جود و کرم سے جس پر چاہے وہ خزانے لٹا سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 5 میں، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. مالک کل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی صورت میں خیر کثیر کا مالک بنا دیا. سورۃ الکوثر آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کی کثرت عطا فرما دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ اور مخرب بندوں کو مقام معزونیت پر سرفراز فرماتا ہے. اس مقام پر جو کچھ بندے سے صادر ہوتا ہے، اس میں اذن الہی اور عطا الہی کی کار فرمائی نظر آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونکتے تو وہ اللہ کے اذن سے اڑنے لگتا، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بیان فرمایا گیا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 49 میں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے. ہر شے کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فعل خلق کی نسبت اپنی طرف کرنا اور ان کی پھونک کے اثر سے بے جان مٹی کا پرندہ بن کر مائل پرواز ہو جانا در حقیقت اذن الہی کا ہی صدور تھا، جس کا ثبوت بے اذن اللہ کے الفاظ سے ملتا ہے. یہاں فعل خلق کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مجازن کی گئی ہے. ایک دوسرے مقام پر اسی نسبت کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا گیا سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 میں، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کی مانند مورتی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ مورتی میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی. آیت مبارکہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے مخرب بندے اور رسول ہیں کہ عبد معزون ہونے کی تصدیق خود اللہ رب العزت نے فرمائی ہے. آپ کو رب ذوالجلال نے مسیحائی کا وہ اعجاز اور کمال تصرف عطا کر رکھا تھا کہ آپ مادرزاد اندھوں کو بینا اور برس زدہ مریضوں کو شفا یاب کر دیتے، اور مردے اللہ کے حکم سے آپ کے حرف خم پر زندہ ہو جاتے تھے. قرآن مجید میں اس کمال عیسوی کا ذکر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان الفاظ میں منسوب ہے، جب تم مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں یعنی برس زدہ مریضوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کر دیتے تھے. آیت مبارکہ میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ہونے والے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزاتی تصرفات کا ذکر کیا ہے. اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ افعال کا باذن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صادر ہونا ہرگز شرک نہیں. کوئی بھی خارق العادات کام جو اللہ کے حکم سے اس کے کسی مخرب بندے سے صادر ہو، اسے ہرگز شرک قرار نہیں دیا جا سکتا. واقعہ موسیٰ و خضر علیہ السلام میں اذن الہی کا حضرت خضر علیہ السلام سے جاری ہونا بھی اسی ذیل میں آتا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا ہے. سورۃ الکہف آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے،
بس دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں شگاف کر دیا۔ اس سے آگے فرمایا سورۃ الکہف آیت نمبر 74 میں، پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو خضر نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر فرمایا سورۃ الکہف آیت نمبر 77 میں، پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب دونوں ایک بستی والوں کے پاس آ پہنچے، دونوں نے وہاں کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان دونوں کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنا چاہتی تھی تو خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ ان آیت کریمہ سے بخوبی واضح ہے کہ اس واقعے میں تمام امور جو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے انجام دیے در حقیقت اذن الہی سے تھے، اور ان کا صدور آپ علیہ السلام کے افعال سے ہوا، جیسا کہ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی تمام باتوں کی حقیقت بیان کرنے کے بعد فرمایا سورۃ الکہف آیت نمبر 82 میں، اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ از خود نہیں کیا، یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ مقام معزونیت کی تائید صحیح بخاری میں موجود ایک حدیث قدسی سے ہوتی ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسوب فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا فرماتا ہوں۔ بندہ فرائض کی بجاوری کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی مداومت کے نتیجے میں اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مقام کسی کافر، مشرک اور بت پرست کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس مقام سے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء اعظام علیہ رحمہ کو ہی سرفرازی کیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیابت الہیہ کے درجے و منصب پر فائز کیا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس میں اپنا اذن جاری کرتا ہے، جس کے بعد وہ بندہ صاحبان اذن میں سے ہو جاتا ہے۔ پھر اس مقام پر جو کچھ اس سے صادر ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن اور اس کی عطا سے ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اسے اذن الہی گردانا جاتا ہے۔ اس مقام کو مولانا روم نے یوں بیان فرما ہے، اس بندے کا بولنا اللہ کا بولنا ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ بات بندے کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہے، مگر وہ کلام اس کی زبان پر آ کر اذن الہی بن جاتا ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اللہ کی مشیت اس کے شامل حال رہتی ہے، اس لیے کہ کوئی بندہ مطلقاً اذن الہی کا مالک نہیں بن جاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب